اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج 27ویں شب آ چکی ہے، اور آج کے حوالے سے ہمارے پاس ایک خوبصورت دعا حاضر خدمت ہے، جس کو ہم پڑھیں گے اور آمین کہیں گے، اور ایک دوسرے کے لیے دل سے آمین کہیں گے، تاکہ اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا مستجیب الدعوات، ہمیں مستجاب الدعوات عطا کر دیجئے، آمین۔ یا اللہ، ہم نے جو بھی نماز، روزے، قرآن، چھوٹی چھوٹی سی عبادات اس رمضان المبارک میں کی ہیں، ان سب کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیجئے، آمین۔ یا اللہ، ہمیں قبول ہونے والے اعمال، اذکار، دعاؤں اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں میں برکت ڈال دیجئے، اور اجر عظیم کے ساتھ قبولیت عطا فرما دیجئے، آمین۔ دین، دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی عطا فرمائیے، اپنے ذاکرین، شاکرین، عبادت گزار اور اطاعت گزار بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ یا مالک الملک، ہم سے درگزر فرما اور ہم سے راضی ہو جائیے، ہماری آزمائش دور کرتے ہوئے خیر و عافیت عطا فرمائیے، حسن اخلاق و کردار عطا فرمائیے، ہمارے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کو آسان فرمائیے۔ اے ہمارے اللہ، کچھ حقوق میرے اور تیرے درمیان ہیں، ان میں ہونے والی کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے، اور جو حقوق میرے اور آپ کی مخلوق کے درمیان ہیں، ہم ان کی احسن ادائیگی کی ہمت عطا فرمائیے، آمین۔ ہمارے دلوں کو باہمی محبت اور ایسی وسعت دیجیے کہ ہم لوگوں کے قصور معاف کر سکیں اور لوگ ہمیں دل سے معاف کر دیں۔ جانے انجانے میں ہم نے جن کے حق مارے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں اپنی ایسی قربت اور محبت عطا فرمائیے کہ قیامت کے دن ان کا کوئی حق ہم پر باقی نہ رہ سکے۔ آئندہ کے ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ اے غفار ذنوب، ہم سے جو قصور سرزد ہو جائیں، انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما کر توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دیجیے گا، آمین۔ یا اللہ، ہم سب کو بار بار حج و عمرے کی سعادت عطا فرمائیے گا، اور دائمی پاکیزگی، اطاعت، نعمت، سکون، جنت، عافیت، صحت، ایمان، حلال رزق اور خوشیاں عطا فرمائیے، اور سب چیزوں کے شر سے محفوظ فرمائیے۔ جو نعمتیں آپ نے دے رکھی ہیں، انہیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کا سلیقہ عطا فرما دیجیے، مالک۔ اے رزاق، اتنا حلال دیجیے کہ حرام سے بچ سکیں، اور اپنی عطا کی ایسی لذت دیجیے کہ نافرمانی سے بچ سکیں، ایسی نیکیوں کی توفیق دیجیے کہ جہنم سے بچ سکیں، آمین یا رب العالمین۔ یا خیر الوارثین، ہمیں نیک، صالح، فرما بردار، صحت مند اولادیں اور ساتھی عطا فرمائیے، ہمارے اور ہمارے آبا کی نسلوں میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح تا قیامت تک خیر نازل فرمائیے، آمین۔ ہمیں اپنے رشتوں کو زندگی، صحت، سکون، خوشیوں اور نیکیوں سے اکٹھے برتنا نصیب فرمائیے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے گا، ہمیں باہمی الفت و محبت دے کر آپس کے معاملات کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دیجیے گا، ہم سب کو ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی، ظاہری و باطنی سکون اور صحت عطا فرمائیے، ہر ظاہری و باطنی برائی، فحاشی اور گناہ سے محفوظ فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ صراط مستقیم، صراط الحمید، سبل السلام پر استقامت عطا فرمائیے، اپنی رحمت سے ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ عطا فرمائیے، دنیا میں خیر و برکت کا گھر عطا فرمائیے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنی قربت والا ٹھکانہ عطا فرمائیے گا، آمین یا رب العالمین۔ یا رحمان، ہم سے دین و دنیا کی بھلائی کے بہترین کام لے لیجیے گا، ہمیں اپنے چنے ہوئے مخلصین و مومنین میں شامل فرمائیے گا، ہر لمحے، ہر نفس، ہر نعمت کی خیر عطا فرمائیے گا، اور ہر شر سے محفوظ فرمائیے گا۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت میں جو بھی خیر ہو
آپ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ ہم اس کے محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، کبھی بھی کسی لحاظ سے بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے گا۔ اے حاجت روا، جس کو جو حاجت ہو اسے پوری فرما دیجیے۔ آج کے دن اس حاجت کو پوری فرما دیجیے مالک۔ جو مشکل میں ہیں انہیں آسانیاں عطا فرما دیجیے، جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دیجیے۔ ہمیں بے کس، عاجز اور بے یارو مددگار مت چھوڑنا۔ یا رحیم، ہمیں ہر بیماری، دکھ، درد، ناگہانی آفت، فتنہ، مصیبت، بلا، پریشانی، حادثہ، نظر بد، برائی، گناہ، شر، نافرمانی، جھگڑا، فساد، غیبت، چغلی، بہتان، تراشی، بدگمانی، تکبر، حسد، کینہ، بغض، تنہائی، مایوسی، ریاکاری، جھوٹ، شرک، منافقت، خیانت اور تنگ دلی سے محفوظ فرما لیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ تمام زمینی، آسمانی، انسانی، حیوانی، جناتی، شیطانی اور نفسانی شرور سے محفوظ فرما دیجیے۔ آمین۔ یا مقلب القلوب، ہمارے قلب و نفس کو اپنی اطاعت پر جما دیجیے۔ آمین۔ یا الہی، ہمارے دلوں کو شکر، زبان کو ذکر، نگاہوں کو امانت، خیالات کو پاکیزگی، نفس کو عاجزی، اعمال کو قبولیت اور نیت کو اخلاص عطا فرما دیجیے۔ آمین۔ ہمیں وسعت قلب و نظر بخش دیجیے، درگزر کرنے، صبر و احسان کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے۔ آمین۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی نظر میں عاجز و کمتر اور دوسروں کی نظر میں بہتر کر دیجیے۔ دونوں جہان کی رسوائیوں سے محفوظ فرما لیجیے۔ ہماری برائیوں کو اچھائیوں، گناہوں کو نیکیوں، جہالت کو علم اور بدبختی کو خوشی بختی سے بدل دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا ودود، صالحین کے دل میں ہمارے اور ہمارے دل میں صالحین کی محبت عطا فرما دیجیے۔ نیک صحبت اور صالحین کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیے۔ ہمیں اپنے اولیاء بندوں میں شامل فرمائیے۔ اولیاء اللہ کا ساتھ عطا فرمائیے۔ آمین۔ یا کریم، امت مسلمہ پر رحم فرمائیے، دین اسلام کو تمام دنیا پر غالب فرمائیے، اسلام اور مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر فتح مبین عطا فرمائیے، ہمارے ملکوں میں امن و امان اور اسلامی شریعت کا نفاذ عطا فرمائیے، ہمارے وسائل میں برکت عطا فرمائیے، ہمیں نیک، مخلص اور سمجھدار حکمران عطا فرمائیے۔ آمین۔ اور خود نیک عوام بننے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، دشمن کے چالوں اور ہر شر سے محفوظ فرمائیے۔ آمین۔ یا حافظ، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ تمام اعضاء، صلاحیتیں، نعمتیں، اولاد، مال، فرائض اور عہدے سب آپ کی امانت ہیں، ان میں حفاظت کے ساتھ خیانت سے محفوظ فرمائیے۔ آمین۔ یا اللہ، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا۔ زندگی کا جو لمحہ جس طرح گزارنا خیر ہے اور جو اقوال و اعمال آپ کو پسند ہیں وہی ہمارے لیے مقدر کر دیجیے۔ برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت عطا فرمائیے، ہمیں قوی بنائیے، اپنی طرف سے خاص طاقت و قوت عطا فرمائیے کہ بے شک آپ قادر مطلق ہیں۔ تمام غیر مسلموں کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمائیے، جو مسلمان ہیں ان کو ایمان و استقامت دے کر اسلام کی قدردانی عطا فرمائیے۔ تمام مخلوقات اور رشتوں کو ہمارے لیے اور ہمیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت و سکون کا باعث بنا دیجیے۔ یا اللہ، ہماری عبادات، اعمال، عقائد، دین، ایمان، نماز، خیالات، تقاضا، امانت و فرائض اور رازوں کی حفاظت فرمائیے۔ سحری کے وقت کے اوقات میں استغفار کرنے والوں میں شامل فرمائیے اور تہجد پڑھنے کی روزانہ توفیق عطا فرمائیے۔ مالک، ہر غم، رنج، سستی، کاہلی، بخیلی، قرض اور لوگوں کے غلبے کو ہم سے دور فرمائیے۔ آمین۔ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور نفس قانع کی نعمت سے سرفراز فرمائیے گا مالک۔ آمین۔ یا رزاق، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال، فراخ، آسان اور پاکیزہ رزق عطا فرمائیے، ہمیں دائمی نفع مند صدقہ جاریہ والی تجارت عطا فرمائیے اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا قرینہ عطا فرمائیے۔ آمین۔ یا الہی، آخری سانس تک ایمان کامل، صحت کامل، صدیقیت عطا فرمائیے۔ آمین۔ یا اللہ، بیماروں کو صحت، بے اولادوں کو صالح اولاد
اور بے زوج کو نیک و صالح زوج عطا فرمائیے آمین۔ یا ہمارے بچوں کو بہترین زوج عطا فرمائیے گا، قیامت تک کے لیے ان کو مسلمان نیک انسان بنا کے رکھیے گا آمین۔ ہماری نسلوں کی قیامت تک کے لیے حفاظت فرمائیے گا آمین۔ والدین کے لیے اس فرض کی ادائیگی کو آسان فرما دیجیے گا مالک آمین۔ یا الہی ہمارے والدین، تمام اساتذہ، بزرگوں اور تمام محسنین پر رحم فرمائیے، بڑوں کا ادب کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں حکمت و دانش فصل الخطاب عطا فرمائیے، صحابہ کا سا ایمان اور ذوق یقین عطا فرمائیے، جنت الفردوس میں انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین، شہداء و صالحین کی رفاقت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن جیسی نعمت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے آگے پہنچا کر دنیا کے آخری کونے تک لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف دعوت دینے والوں میں شامل فرمائیے آمین۔ یا رحمان ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل فخر امتی بننے کی توفیق عطا فرمائیے آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند درجات عطا فرمائیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اور وسیلہ عطا فرمائیے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و حوض کوثر سے سیرابی نصیب فرمائیے۔ ہر وہ خیر عطا فرمائیے جو انبیاء علیہ السلام و صالحین نے طلب کی، ہر اس شر سے محفوظ فرمائیے جس سے انہوں نے پناہ چاہی، تمام فرائض و سنتوں کو بخوشی اور اخلاص سے ادا کرنے کی ہمت عطا فرمائیے۔ یا غفار یا ستار العیوب ہمیں اپنے راستے میں سعادت کی زندگی اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اعلیٰ ترین شہادت کی موت سے سرفراز فرمائیے۔ کل مومنین اور مومنات کی مغفرت فرمائیے، ان کی قبروں کو کشادگی اور جنت کے باغات عطا فرمائیے، اور جو ہم سے چھوڑ کے جا چکے ہیں ان سب کو جنت دکھائیے، ان کی مغفرت فرمائیے، اور ہم سب کی بھی مغفرت فرما دیجیے گا مالک، کہ ہم تیرے عاجز و کمزور بندے ہیں، تو جس کو چاہے عذاب دے اور تو جس کو چاہے بخش دے۔ یا الہی ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم کمزوروں پر رحم فرماتے ہوئے بخشش دے دیجیے گا، ہمیں ایسا کر دیجیے گا جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم سے راضی ہو جائیے گا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے گا۔ یا رحمان قیامت میں ہماری میزان کو نیکیوں کا وزن عطا فرمائیے گا، اپنے عرش الہی کا سایہ پانے والے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس دن کی گھبراہٹ، شرمندگی، انتظار، خوف، برے انجام، پیاس اور ذلت سے محفوظ فرمائیے گا۔ یا اللہ دنیا و آخرت میں مسجد نبوی کا پڑوسی عطا فرمائیے گا۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا مالک زندگی کے آخری لمحے تک ہمارا رزق، عقل و فہم، علم اور عمل صالح فراخ رکھیے گا۔ ہماری زندگی کے آخری لمحات کو زندگی کے بہترین لمحات کر دیجیے گا، اور اپنی ملاقات کا شوق ہر شوق پر غالب کر دیجیے گا، اپنے دیدار کا شوق ہر شوق پر غالب کر دیجیے گا۔ ہمیں اپنی محبت دے کر نیکیوں میں سبقت لے جانے والا کر دیجیے گا۔ یا اللہ آپ تو اکبر ہیں، آپ اصغر ہیں، ارض الاقصر عشقی تک نہ ہونے دینا۔ یا اللہ آپ ذی شان ہیں، ہمیں اپنی شایان شان کر دیجیے گا۔ یا اللہ ہم نے گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمیں اپنے قول کی عملی تصویر کر دیجیے گا۔ یا الہی ہمیں دین کی سچی پیروی سکھا دیجیے، نمازوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دیجیے۔ یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا مالک یوم الدین، ہمیں اس دنیا سے خالی ہاتھ نہ مراد نہ لوٹانا، بے آسرا نہ ہونے دیجیے گا۔ یا اللہ آپ ہی دنیا اور آخرت میں آخری سہارا ہیں، ہمارے لیے کافی ہو جائیے، بے در بے گھر اور بے آبرو نہ ہونے دیجیے گا۔ یا الہی ہمیں اپنی رحمت سے دائمی بخشش پانے والے اعمال نصیب فرمائیے، ہماری خالی جھولیوں کو اپنی عنایت سے بھر دیجیے، ہم فقیر و مفلس لوگوں کو غنی کر دیجیے، اور ہم پر اپنے فضل کے غیبی دروازے کھول دیجیے مالک۔ یا رب یا طیب ہمیں حسن خاتمہ، آسان حساب، اپنے دیدار کی لذت اور جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائیے گا آمین الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب آپ ہم سے قبول فرمائیے، کیونکہ ہم
کیونکہ آپ تو خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں، اور ہماری توبہ قبول فرما لیجیے گا، کیونکہ آپ ہی تمام توباؤں کو قبول فرمانے والے ہیں اور نہایت رحیم و کریم ہیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اذھب الہم والحزن رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ